السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ مل کے درود پاک پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ برکت کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تربیت اساتذہ ورکشاپ رہے ناظرہ قرآن کا تیسرا سیشن میں آپ سبھی اساتذہ کو آج کے اس سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کل کے سیشن میں ہم نے عربی کے حروف تہجی کے بارے میں جانا کہ عربی کے حروف تہجی ہیں 29۔ عربی زبان میں حروف کے مخارج سے کیا مراد ہے یہ جانا تھا کل کے سبق میں۔ عربی زبان میں حروف کے نام اور آوازوں میں کیا فرق ہے، یہ فرق ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی پچھلے سبق میں۔ حروف تہجی کی روایتی ترتیب کے بارے میں ہم نے تفصیلاً گفتگو کی تھی اور صوتی ترتیب کے حوالے سے جانا تھا کہ روایتی ترتیب کس اعتبار سے ہے اور صوتی ترتیب کس اعتبار سے ہے۔ کل کے سیشن میں میں نے آخر میں اختتام پہ ایک سوال چھوڑا تھا آپ لوگوں کے لیے کہ صوتی ترتیب میں حروف تہجی کی تعداد ہے 28، جبکہ روایتی ترتیب میں حروف تہجی کی تعداد ہے 29۔ تو صوتی ترتیب میں جو حروف تہجی کی تعداد 28 ہے یعنی کم ہو گئی ہے، تو یہ کم ہونے کی وجہ کیا ہے، کون سا حرف کم ہوا ہے اور کیوں کم ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے بہت سارے ٹیچرز نے اپنے نوٹس میں اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، بڑے اچھے جوابات موصول ہوئے، تو لیکن قریب تھے 100% جواب میری نظر سے نہیں گزرا، تو میں اس کی تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے وضاحت بیان کر دیتا ہوں کہ عربی زبان میں ایک تو ہم سب سے پہلے کوئی بھی قاعدہ پڑھتے ہیں ناظرہ سیکھنے کے لیے یا قرآن پاک کو پڑھنا جب سکھاتے ہیں بچے کو، تو سب سے پہلے حروف تہجی آتی ہے۔ کوئی بھی قاعدہ، ہم متنی قاعدہ ہو، دورانی قاعدہ ہو، دورانی قاعدہ ہو، قرآنی قاعدہ، کوئی بھی قاعدہ ہے، ہماری کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی بک ہو، تو اس میں سب سے پہلے حروف تہجی کی یہ والی صوتی ترتیب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی موجود ہوتی ہے۔ ہم یہ ترتیب بچوں کو پڑھنا سکھاتے ہیں۔ اچھا، اس ترتیب میں ہم بچے کو کیا پڑھنا سکھاتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں۔ اس ترتیب میں ہم بچے کو حروف کے نام پڑھنا سکھاتے ہیں، جیسے الف حرف کا نام ہے، با اس حرف کا نام ہے، تا اس حرف کا نام ہے، لیکن ان حروف کے اوپر حرکات یا علامات کے آنے سے ان کی آواز بنے گی، اور ان آوازوں کے اعتبار سے جو ترتیب ہم شمار کریں گے اس کو کہیں گے صوتی ترتیب۔ تو اس میں ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ الف کی پہچان کیا ہے۔ جو حروف تہجی میں پہلا حرف ہے جو ہم بچوں کو پڑھنا سکھاتے ہیں الف، تو الف کی پہچان کیا ہے؟ الف کی پہچان یہ ہے کہ جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت یا علامت آ جائے تو پھر یہ الف نہیں ہوگا بلکہ یہ حمزہ ہوگا، حمزہ پڑھا جائے گا اور حمزہ کی ہی آواز ادا کی جائے گی۔ الف کی پہچان یہ ہے کہ یہ کسی بھی حرکت اور علامت سے خالی ہوتا ہے۔ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، زبر، زیر، پیش، کھڑی حرکات میں سے یا تنوین میں سے، تو یہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے الف کے اوپر جزم بھی آ جائے، مطلب کسی اور حرف کے ساتھ اس کو پڑھا جانا ہو، پھر بھی الف کے اوپر جزم آ جانے سے بھی یہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو الف کی پہچان تو یہ ہے کہ یہ نہ کسی حرکت کو اپنے اوپر برداشت کرتا ہے نہ کسی علامت کو، ہمیشہ حرکت اور علامت کے بغیر ہوتا ہے۔ تو جب تک الف کے اوپر کوئی حرکت یا علامت نہیں آ سکتی تو اس کی آواز کیسے بنے گی؟ اور اگر الف کی آواز نہیں بنے گی تو ہم آوازوں کی ترتیب میں جب حروف کو شمار کریں گے تو الف کو کیوں کر اور کیسے شمار کریں گے؟ سمجھ گئے بات کو کہ الف تو شمار ہی نہیں ہوگا اس وجہ سے کہ الف کی تو کوئی آواز ہی نہیں بنے گی، الف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے، تو اس لیے صوتی ترتیب میں صرف حمزہ شمار کیا جاتا ہے، الف شمار نہیں کیا جاتا۔ لکھنے میں یہاں پہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ الف اور حمزہ کو ایک ہی جگہ پہ لکھا گیا ہے،
یعنی کہ یہ صرف حمزہ ہے، الف نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ ہم حرکت کے ساتھ، بنیادی حرکت زبر کے ساتھ حروف کو پڑھ رہے ہیں اس ترتیب میں۔ اچھا، اب دوسری چیز یہ کہ عربی میں یا قرآن پاک میں کل حرکات یا کل آوازیں، ٹوٹل ساؤنڈ کتنے ہیں، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ عربی میں یا قرآن پاک میں کل آوازیں، کل حرکات، کل ساؤنڈ 9 ہیں، اور ان 9 ساؤنڈز کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم ہے مختصر آوازیں، شارٹ ساؤنڈز، ایسی آوازیں جن کو مختصر پڑھا جاتا ہے، جیسے زبر، زیر اور پیش، یہ بنیادی آوازیں بھی کہلاتی ہیں۔ ان کو مختصر پڑھا جاتا ہے، کھینچ کر یا لمبا کر کے نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ اس صوتی ترتیب میں اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے ما، با، وا، فا، لمبا نہیں کریں گے اور جھٹکا بھی نہیں دیں گے۔ مختصر آواز ہے لیکن جھٹکے کی آواز نہیں ہے، یاد رکھنا ہے اس کو۔ ما، با، وا، فا اس طرح سے بھی بالکل نہیں پڑھنا، بلکہ مختصر آواز کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ ما، با، وا، فا، سمجھ گئے بات کو۔ دوسری قسم ہے کھینچ کر یا لمبا کر کے پڑھے جانے والی آوازیں۔ وہ آوازیں کھڑی حرکات ہیں، جیسے کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ ان کو کھینچ کے یا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ کتنا کھینچنا ہے؟ زبر سے تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے۔ لیکن 2-3 تصورات جو ہیں وہ رائج ہیں کہ انگلی کو کھولنے کی مقدار یا ایک الف کے برابر، تو چھوٹا بچہ اس مقدار کو شمار نہیں کر پائے گا، کاؤنٹ نہیں کر پائے گا۔ انگلی کھولنے کا یا مٹھی بند کر کے کھولنے کا اگر بچے کو کہا جائے گا تو کوئی بچہ جلدی سے مٹھی کھول لے گا، بند کر لے گا، کوئی انگلی کو جلدی کھول بند کر لے گا اور کوئی دیر سے کرے گا۔ تو ایک جیسی مقدار کوئی بچہ اس میں ادائیگی نہیں کر سکے گا، مشکل ہوگی۔ تو کوئی بہت زیادہ لمبا کر رہا ہوگا اور کوئی کم لمبا کر رہا ہوگا، اس میں بھی پھر کافی قسم کا اختلاف آ جائے گا۔ ہم صرف بچے کو اتنا بتائیں گے کہ جیسے ہم نے زبر کو مختصر پڑھا تھا ما، تو اس کو تھوڑا کھینچ کے بس اتنا کہ تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے ما، بس کھڑی حرکات کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، صحیح ہے جی۔ کھینچ کے یا لمبا کر کے پڑھی جانے والی آوازیں، ایسے ہی کھڑی زیر کو، ایسے ہی الٹا پیش کو تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ اور تیسری قسم ہے ہماری تنوین، یعنی کہ ناک سے پڑھی جانے والی آوازیں۔ تیسری قسم کون سی ہے؟ ناک سے پڑھی جانے والی آوازیں، اس کو تنوین بھی کہا جاتا ہے، اس کو انگلش میں نیزل ساؤنڈز بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کون سی آواز ہے؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کی آواز، جیسے میم کے اوپر یا ان حروف کے اوپر اگر ہم تنوین لگا کے پڑھیں زبر کی، تو من، بن، ون، فن، یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ناک سے آواز آئے گی، ناک سے پڑھی جائے گی۔ تو قرآن پاک میں یا عربی میں کل آوازیں، کل حرکات، کل ساؤنڈز کتنی ہوئی؟ 9 ساؤنڈز ہیں، جن کو کہ 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو عربی حروف تہجی کے بارے میں ایک اور چیز بتاؤں کہ ہم چونکہ اہل اردو ہیں، ہماری مادری زبان اردو ہے، ہم پہلے اردو سیکھتے ہیں اور پھر قرآن پاک سیکھتے ہیں، پھر ناظرہ پڑھنا سیکھتے ہیں، اور عموماً ہمارے بچے ناظرہ بھی اردو کے لہجے میں، اردو کے انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹی عمر کے بچے، وہ اکثر غلطی کرتے ہیں۔ جیسے اردو میں حروف تہجی کو بے، تے سے پڑھا جاتا ہے، تو عربی میں بھی ویسے غلطی سے پڑھتے ہیں، ان کو کنفیوژن ہوتی ہے، ان کو دشواری پیش آتی ہے یہ فرق کرنے میں کہ بے اور با، تے اور تا میں۔ اس کا میں ایک فارمولا آسان سا شارٹ سا آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ وہ فارمولا بچوں کو سمجھا دیں تو ان کے لیے بہت سہولت، بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تو وہ فارمولا یہ ہے کہ وہ حروف اردو پڑھتے ہوئے، وہ حروف جن کی آخر میں ساؤنڈ یہ یا ایک ہی آواز آتی ہے، آخر میں آواز، آخر میں ساؤنڈ یہ کی بنتی ہے یا ایک ہی بنتی ہے، انگلش والا اے بی سی، انگلش والا اے، اس کی ساؤنڈ بنتی ہے، تو اس کو یہ یا ایک ہی آواز کو آ کی آواز سے بدل دیں گے۔ حمزہ زبر آ جو ہے نا، حمزہ زبر آ، اس آواز سے بدل دیں گے۔ جیسے ہم نے عربی میں، اردو میں پڑھا تھا بے،
تو آخر میں یہ سے ختم ہوا، آخری ساؤنڈ آئی یہ کی یا اے کی ساؤنڈ آئی، اس کو ہم آ کے ساؤنڈ سے بدل دیں گے، بے کیا ہو جائے گا با۔ ایسے ہی تے تھا تو وہ آ سے بدلیں گے تو تا، ایسے ہی سے تھا تو اس کو ہم آ سے بدلیں گے تا۔ سمجھ گئے بات کو؟ دوسری چیز یہ کہ جن حروف کی آواز یہ یا اے پر ختم نہیں ہوتی تو ان کو بالکل ویسے ہی پڑھیں گے جیسے اردو میں پڑھا تھا، یعنی دونوں زبانوں میں ایک ہی جیسا پڑھ دیں گے دونوں کو۔ مثلا جیم، اردو میں بھی جیم ہی پڑھا جائے گا، عربی میں بھی جیم ہی پڑھا جائے گا، کیوں؟ اس کے آخر میں یہ یا اے کا ساؤنڈ نہیں آ رہا۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو اس کو ہم بالکل ویسے ہی ہو ویسے ہی پڑھیں گے جیم۔ ایسے ہم نے اگلا حرف پڑھا تھا ہے، تو اردو میں پڑھا تھا ہے، عربی میں کیا ہوگا ہا۔ ایسے ہی ہے پڑھا تھا ہم نے اردو میں، تو یہ عربی میں کیا ہو جائے گا ہا۔ تو وہ حروف جن کا آخری ساؤنڈ یہ پہ ختم نہیں ہوتا یا اے پہ ختم نہیں ہوتا ان کو بالکل ویسے ہی پڑھ دیں گے، اور جن کے آخر میں یہ یا اے کا ساؤنڈ آتا ہے ان کو آ کے ساؤنڈ سے بدل دیں گے۔ دال بالکل ویسے ہی پڑھا جائے گا، زال بالکل ویسے ہی پڑھا جائے گا، را کو بھی ویسے ہی پڑھے، را کو یہ دیکھیں یہ اردو میں تھا رے، آخر میں یہ کا ساؤنڈ آیا نا تو اس کو ہم بدل دیں گے آ کے ساتھ رو۔ ایسے ہی زے زا، سین بالکل ویسے ہی پڑھا جائے گا، شین بالکل ویسے ہی پڑھا جائے گا، صاد بالکل ہم اس کو ویسے ہی پڑھیں گے، ضاد اس کو بھی ویسے ہی پڑھیں گے، توئیں تھا اس کو ہم کیا کریں گے او۔ ایسے ہی زوئیں تھا اس کو ہم کیا کریں گے ضا، آ کے آواز آخر میں لے آئیں گے۔ عین کو بالکل ویسے ہی پڑھیں گے اردو کی طرح ہی، اور غین کو بالکل ویسے ہی پڑھیں گے۔ پے تھا تو یہ کیا ہو جائے گا پا، اس کے بعد تھا قاف، یہ ویسے ہی پڑھا جائے گا، کاف بالکل ویسے ہی پڑھا جائے گا، لام میم نون بالکل ویسے ہی پڑھے جائیں گے، واو ویسے ہی پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد تھا ہے، تو اس کو بھی آ کی آواز سے بدلیں گے ہا، حمزہ بالکل ویسے ہی پڑھیں گے جیسے اردو میں پڑھا، یہ کو بھی بالکل ویسے ہی پڑھیں گے جیسے یہ کو ہم بدل دیں گے آ کے ساتھ اور اس کو ہم پڑھیں گے یا۔ ٹھیک ہے جی، عربی میں صرف یہ ہے، چھوٹی یا بڑی کا کوئی کنسپٹ عربی میں نہیں ہے، قرآن پاک میں چھوٹی بڑی یا کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ عربی میں یا قرآن پاک میں صرف یا آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اتنا یاد رکھنا ہے، یا کو 2 دفعہ گننا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کنفیوز ہو گئے کہ جی یہ شاید یہ جو ہے وہ صرف چھوٹی آتی ہے بڑی نہیں آتی، تو اس لیے تعداد کم ہو گئی صوتی ترتیب میں، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عربی میں صرف یا کا تصور ہے، عربی میں آپ چاہے روایتی ترتیب پڑھ رہے ہوں یا صوتی ترتیب پڑھ رہے ہوں، صرف یا آئے گی، چھوٹی یا بڑی کا تصور نہیں ہوگا، یہ فرق اس میں نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ اچھا، ایک یہاں پہ اور حروف تاجی کو پڑھنے کے لیے ایک اور وضاحت کرتا چلوں۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم جب نورانی قاعدہ ہے، متنی قاعدہ ہے، رحمانی کوئی بھی قاعدہ ہے، تو اس میں پہلی تختی حروف تہجی کی جب پڑھتے ہیں تو بچے کو میں نے پہلے بتایا، دوبارہ دہرا دوں کہ ہم حروف کے نام پڑھنا سکھاتے ہیں۔ اچھا، حروف کے نام پڑھنے میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو 2 حروف کے ساتھ مل کے بنے ہیں، جیسے با ہے تو بے اور الف سے مل کے 2 حروف کے ساتھ مل کے بنا ہے، اور ایسے ہی تا یہ بھی 2 حروف کے ساتھ مل کے بنا ہے، تا اور الف، ایسے ہی سا یہ بھی 2 حروف کے ساتھ مل کے بنا ہے، لیکن جب جیم ہے تو یہ 3 حروف کے ساتھ مل کے بنا ہے نا، جیم یا اور میم، جیم۔ تو جو حروف ایسے ہیں جن کو 2 حروف کے ساتھ ملا کے بنایا گیا جیسے با، تو ان کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، ان کو کیا کریں گے تھوڑا سا ایک مد کے برابر یا کھڑی حرکت کے برابر تھوڑا سا نام پڑھتے وقت تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، با تا تا اتنا۔ اور وہ حروف جو 3 حروف کے ساتھ مل کے بنے جیسے جیم یا اور میم، جیم، تو اس کو ہم کیا کریں گے، ایک درمیانی مد ہوتی ہے، یا اس کو یہ سمجھ لیں کہ 3 حرکات کے برابر یا 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو 2 حروف کے ساتھ مل کے بنا ہے جو حرف، تو اس سے تھوڑا زیادہ کھینچ کے اس کو پڑھیں گے، جیسے جیم، سمجھ گئے، ہا اس کو تھوڑا کھینچیں گے،
खा, इसको थोड़ा खींचेंगे। अब दाल, तो ये भी 3 हरूफ के साथ मिलके बना है ना, दाल अलिफ और लाम। अच्छा, इसको जब आप मतनी कायदा या कुछ कायदों में देखेंगे तो वहाँ पे जैसे जीम है तो इसके ऊपर मद लिखी हुई होगी, दाल है तो इसके अलिफ के ऊपर मद लिखी हुई होगी। तो वो इस चीज़ की निशानदही करने के लिए होता है कि इनको ज़्यादा लंबा करना है। ऐसे ही सीन 3 हरूफ के साथ मिलके बना है ना, तो इसको ज़्यादा खींचेंगे। ऐसे ही रॉ कम खींचेंगे इसको, क्योंकि 2 हरूफ के साथ मिलके बना है। अब ऐसे ही कुछ हरूफ है, जैसे हमजा आ गया हमारे पास, तो हमजा में क्या है, 4 हरूफ है, लेकिन हमजा लंबा नहीं होता, हमजा को मुख्तसर ही पढ़ा जाता है, इसको लंबा नहीं करेंगे। हमजा, बस इसका नाम इतना ही है, हमजा, ठीक है। और वाओ ऐसा हर्फ है, ये 3 हरूफ के साथ मिलके बना है ना, लेकिन ये वाओ भी लंबा नहीं होगा। हम अडल्ट या बड़े लोग या हुफाज हैं या कुर्रा हैं, वो तो इसको पढ़ते वक्त या पढ़ाते वक्त लंबा करके पढ़ सकते हैं, उनका गलती का इम्कान बहुत कम होगा। लेकिन छोटा बच्चा, वो उसको अगर वाओ लंबा करके पढ़ने को कहेंगे तो वो परेशान भी हो जाएगा, कंफ्यूज भी हो जाएगा और गलती भी कर बैठेगा। वाओ, तो वो लंबा नहीं ठीक से कर पाएगा ना, गलती कर लेगा। तो इसलिए बच्चे को बस इतना बताएं वाओ पढ़ाते वक्त कि इसको पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे तो बस वाओ की अदायगी हो जाएगी। वाओ, क्या है जी, वाओ। तो इस तरह से हम हरूफ तहज्जी को इनके नाम पढ़ते हैं। हरूफ तहज्जी के नाम किस तरह से पढ़ेंगे, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर अंदाज में समझ चुके होंगे जी। अच्छा, अब इसके मुतालिक कोई आपका सवाल है तो वो आप कर लें। जी जी, कोई सवाल आप करना चाहें? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हरूफ तहज्जी की नज़्म है जो हमारे निसाब में, हमारी केजी की जो बुक है करेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन का तैयार करदा जो निसाब है, इस निसाब का इंशाल्लाह कल के लेक्चर में तफसीली तारुफ भी रख दूँगा आपके साथ। तो ये प्रेप क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार की गई है। केजी क्लास के बच्चों को हम सिखाएंगे, तो सबसे पहला लेसन केजी क्लास के बच्चों के लिए हरूफ तहज्जी की एक नज़्म आएगी। आसान अंदाज में ये नज़्म तरतीब दी गई है। इसमें बुनियादी तीनों आवाज़ों की मश्क बच्चे को करवाई जाएगी, ज़बर, ज़ेर और पेश। और इस नज़्म की मदद से बच्चा हरूफ तहज्जी की पहचान आसानी से कर लेगा। बुनियादी 3 आवाज़ों से वो आसानी से वाकफियत हासिल कर लेगा। तो इसको, इस नज़्म को कैसे पढ़ना है, इसकी अलग से वीडियो भी मौजूद है। वो वीडियो भी आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिल जाएगी। मैं भी आपको बता देता हूँ कि हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे। इसको सिंपल हम बिल्कुल सादा सा पढ़ेंगे। मा मी मु बा बी बू वा वी वू बा बी बू मा मी मु बा बी बू वा वी वू बा बी बू। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वो रोज़े की हालत की वजह से मुँह बार बार खुश्क हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इसकी मैं अलग से आपको पूरी वीडियो आपको सेंड कर दूँगा इंशाल्लाह। तो आप उससे इसकी मुकम्मल रहनुमाई जो है वो हासिल कर सकेंगे। ठीक है जी। तो एक दफ़ा दोबारा से समझ लें कि इसको हम किस तरह से पढ़ाएंगे। पूरी नज़्म एक साथ ही नहीं पढ़ा देंगे, बल्कि इसको हम कुछ किताब में यानी टुकड़ों में तकसीम कर लेंगे। 4-4 के ग्रुप्स बना लेंगे, 4-4 हरूफ के पेयर्स बना लेंगे। पहले 4 हरूफ बच्चे को प्रैक्टिस करवाएंगे, मा मी मू बा बी बू वा वी वू बा बी बू। दोबारा रिपीट होगा, मा मी मू बा बी बू वा वी वू बा बी बू। इतना हो गया। अब हम बच्चे को अगले जो आने वाले असबाक हैं, वो सबसे पहले मीम का सबक होगा। हमारे इस निसाब को ये जो सऊदी तरतीब है, इस तरतीब के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है, तैयार किया गया है। तो ये पूरी जो बुक है इसी तरतीब के मुताबिक है। मतलब पहला लेसन इसमें मीम का होगा, दूसरा लेसन बा के मुतल्लिका होगा, तीसरा लेसन वाव का होगा। तो इसी तरह से ये तरतीब चलती रहेगी। ठीक है जी। इसमें हम रवायती तरतीब अलिफ बा ता सा वाली वो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमने बच्चे को अदायगी सिखानी है, मखारिज के एतबार से पढ़ाना है। तो ये तरतीब इंशाल्लाह आइडियल रहेगी। ठीक है जी। तो अब हम 4 असबाक बच्चे को पहले सिखाएंगे, मीम का, बा का, वाव का और फा का। जब बच्चे 4 असबाक पढ़ लेगा और 5वां सबक हमने पढ़ाना होगा, तो फिर हम इस नज़म के अगले 4 हरूफ बच्चे को मश्क करवाएंगे। सा सी सु रा री जू
वो वी वो ता ती तू। इस तरह से 4 हरूफ की मश्क शामिल हो जाएगी और इस तरह से फिर अब बच्चा 8 हरूफ की मश्क करेगा। तो फिर अगले 4 असबाक पढ़ाएंगे और इस तरह से ये नज़्म जो है हम बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता 4-5 हिस्सों में मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। समझ आ गई जी कि ये नज़्म हम बच्चे को किस तरह से पढ़ाएंगे करवाएंगे, और अलग से मैं आपको पूरी नज़्म जो है वो ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब ये हमारा एक मॉडल लेसन है, केजी क्लास की जो हमारी बुक है उस बुक का एक मॉडल लेसन है। इसमें सबसे पहले आ रहा है सबक का उन्वान, फिर है हरफ सबक का उन्वान क्या है जी, मीम। तो आज हम मीम का सबक बच्चे को पढ़ाएंगे। फिर हरफ मीम के मुकम्मल और मुख्तसर शक्ल की पहचान करवाएंगे। उसके बाद हरफ मीम की आवाज़ और उसके आवाज़ की अदायगी में ही हम बच्चे को मखरज की अदायगी आसान अंदाज में करना सिखाएंगे, और ज़ेर और पेश के साथ आवाज़ की मशक करना बच्चे को सिखाएंगे। अशकाल और आवाज़ों की मशक करवाएंगे। आखिर में हमने इस बुक में असातिज़ा के लिए नुकात तदरीस भी बयान कर दिए हैं कि हमारा नुक्ता तदरीस क्या है, हदफ क्या है, आज के सबक में हम हासिल क्या करना चाहते हैं, ये सबक पढ़ा के बच्चे को किस काबिल बनाना चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये सबक पढ़ के किस काबिल हो जाए। ठीक है जी, तो ये हमारी एक सबक की तरतीब होगी। उसके अलावा हमारे इस सबक में आगे चल के क्या होगा, ये एक्सरसाइज में एक ये वाली एक्टिविटी होगी, ये सरगर्मी होगी, और इसमें कॉलम मैचिंग है सिंपल। फिर एक एक्टिविटी हमारी ये होगी, इसमें हम बच्चे को पिछले असबाक की रिवीजन करवा रहे होंगे ऊपर, और नीचे आके हम बच्चे को जो अलग अलग हरूफ सिखाए हैं उन हरूफ को मिलाना कैसे है। रवायती अंदाज में हम जोड़ या हिजे करवा रहे होते हैं, लेकिन हम अपने इस तरीका तदरीस में बच्चे को जोड़ या हिजे नहीं करवाएंगे, बल्कि आवाज़ें सिखा के उन आवाज़ों को मिलाना सिखाएंगे। तो यहाँ पे वो तसव्वुर बच्चे को प्रैक्टिस करवाया जाएगा कि आवाज़ों को अलग अलग पढ़ के मिलाया कैसे जाएगा। ठीक है जी, और फिर यहाँ पे भी सिंपल पहचान के लिए कॉलम मैचिंग है। तो ये सबक की जो मुकम्मल तरतीब है, इस पे हम इंशाअल्लाह कल की क्लास में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, तफसील से डिस्कस करेंगे, और यहाँ तक हम अपने आज के लेसन को, आज के लेक्चर को मुकम्मल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेसन में मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं वो आप तफसीलन और बड़ी अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपकी किसी जगह पे किसी मकाम पे कोई कंफ्यूजन है, या आप अंडरस्टैंड नहीं कर सके किसी कॉन्सेप्ट को, मेरी बात कहीं से आपको समझ नहीं आई, तो या आपका कोई सवाल बाकी रह गया है, तो आप क्लास के बाद आखिर में कर सकते हैं। आपको 10 मिनट सवाल जवाब के लिए दिए जा रहे हैं जी। और कोई सवाल करना चाहें तो आप कर लीजिए जी। तो अब दुआ के साथ हम अपने आज के सेशन का इख्तिताम करेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।